السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ دلہن بنی بیڈ پر بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ اس کے اندر جیسے سارے احساسات مر گئے تھے۔ جس دن کا انتظار لڑکیاں نہ جانے کب سے کرتی ہیں، وہ دن بھی آیا تو کس طرح سے؟ کیا شادی ایسے ہوتی ہے؟ نہ بارات، نہ باراتی، نہ دلہن، نہ کسی کی دعائیں۔ وہ ابھی دل میں سوچ رہی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز پر چونک گئی۔ زارون غصے سے دروازہ کھول کر اندر آیا اور اتنی زور سے بند کیا کہ پورا کمرہ لرز گیا۔ وہ غصے سے اسے اپنی سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ بہت خوش ہو نا تم، بیٹھے بٹھائے اس گھر کی مالکن بن گئی۔ وہ اس کے پاس آ کر بولا، لیکن ایک بات یاد رکھنا۔ اس نے دیوار پر زور سے اپنا ہاتھ مارا۔ وہ سہم گئی اور بولا، جتنی نفرت میں اس دنیا میں تم سے کرتا ہوں شاید ہی کسی اور سے ہو، اور نہ ہی کبھی کسی سے کر سکتا ہوں۔ تم میری بیوی نہیں ہو، کوئی رشتہ نہیں ہے میرا تم سے سوائے نفرت کے۔ وہ سر جھکائے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ آنسو زاروں قطار اس کے چہرے پر گر رہے تھے۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑا۔ ہاں، ایک بات اور، تمہارا اس گھر پر، اس کمرے پر کوئی حق نہیں ہے۔ اگر میری چیزوں کو ہاتھ بھی لگایا یا کوئی چیز یوز کی تو طلاق دینے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا۔ صبح دروازہ کھولنے کی آواز پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کھڑکی کے پاس نیچے فرش پر بیٹھی سر دیوار سے ٹکائے سو رہی تھی۔ شاہ بانو اندر داخل ہوئیں اور انہیں دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئیں اور سر پر دوپٹہ اوڑھ لیا۔ زارون کہاں ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ مجھے نہیں پتا، وہ نظریں جھکا کر بولی۔ اگر تمہاری وجہ سے میرے بیٹے کو کچھ بھی ہوا نا تو میں تمہاری زندگی جہنم سے بھی بدتر بنا دوں گی۔ وہ غصے سے بولی۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لی۔ ماہم اس کی زندگی تو میں جہنم بناؤں گا۔ زارون اندر آتے ہی بولا۔ شاہ بانو نے ایک اچٹتی نگاہ اس پر ڈالی۔ اس نے انہیں دیکھ کر نظر جھکا لی۔ تم کہاں تھے ساری رات؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ ساری رات دل بہلا رہا تھا ماں۔ وہ وارڈروب کی طرف بڑھا اور پٹ کھولا۔ تمہارے کپڑے یہاں تم نے رکھے ہیں؟ زارون وارڈروب سے اس کے کپڑے زمین کی طرف پھینکتے ہوئے بولا۔ اس نے سہم کر اس کی طرف دیکھا لیکن کچھ بول نہ پائی۔ زارون اس کے کپڑے پیر سے اچھالتے ہوئے بولا، میں یہاں تمہیں برداشت کر رہا ہوں، یہی کافی ہے۔ اگر تمہاری ایک بھی چیز مجھے یہاں نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، تمہارا کھانا بھی یہیں آ جایا کرے گا۔ وہ اس پر ایک تلخ نگاہ ڈال کر باہر نکل گئی اور وہ خاموشی سے اپنے کپڑے سمیٹتی رہی۔ ماہم میں سوچ رہی تھی کہ پاپا نے حیات کو زبردستی اس گھر کی بہو بنا دیا ہے اور میرے مقابل لا کھڑا کیا ہے۔ سہرش زارون کی بھابھی شاہ بانو کے ساتھ کشادہ لان میں بیٹھی نیل پالش لگا رہی تھی، اور کہاں وہ لڑکی ایک ہفتہ پہلے تک ہمارے گھر میں کھانا پکاتی تھی۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے زارون کی دلہن کے لیے کیا کچھ نہیں سوچا تھا، لیکن پتہ نہیں نادر شاہ کو اس میں کون سی بہو والی خوبی نظر آئی تھی۔ شاہ بانو تلخی سے بولی، ماما پاپا تو اس کی شادی کروا کر انگلینڈ ٹور پر نکل گئے، تو کیوں نہ ہم اسے نوکرانی بنا دیں اور اس سے اپنا سارا کام کروائیں، اور اتنا کام کروائیں کہ یہ خود ہی بھاگ جائے۔ وہ مسکرا کر بولی، کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو۔ وہ بھی مسکرائیں۔ نجمہ وہ ملازمہ کو آواز دینے لگی۔ نجمہ دوڑی دوڑی آئی، حیات کو بلاؤ۔ وہ بولی اور ملازمہ اسے بلانے چل دی۔ آپ نے مجھے بلایا؟ تھوڑی دیر میں حیات ان کے پاس آ کر ڈرتے ہوئے بولی، ہاں، آج سے تم اس گھر کے سارے کام کاج کرو گی جیسے نجمہ کرتی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھے بنا بولی، جی۔ وہ آہستہ سے بولی، اچھا ہے، کچھ کام ہی کر لو تاکہ زارون کی باتیں تو سننے کو نہیں ملیں گی۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ مبارک ہو یار۔ آفتاب کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا کہ کس چیز کی؟ زارون سگریٹ کا کش لیتے ہوئے بولا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک کلب میں بیٹھا ہوا تھا۔
ابے تیری شادی کی اور کس چیز کی؟ وہ بھی سگریٹ جلاتے ہوئے بولا، تجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ زارون نے اسے گھورا، تجھے تیرا پیار مل گیا تو میں تو خوش ہوں گا ہی۔ وہ مسکرایا، وہ میرا پیار نہیں ہے اور نہ ہی میں کبھی اس سے پیار کر سکتا ہوں۔ وہ اسے شہادت کی انگلی دکھاتے ہوئے غصے سے بولا تھا۔ تو اس رات کیا ہوا تھا پھر؟ وہ پھر مسکرا کر بولا، اس رات کی یاد مت دلاؤ۔ اس نے غصے میں کہا، اس رات کا جب بھی سوچتا ہوں نا تو میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ ایک رات کی لالچ میں ساری زندگی اسے جھیلنا پڑے گا تو کبھی اس کے پاس جاتا ہی نہیں۔ ابے وہ اچھی ہے یار، ایک دن تو اسے اپنی مان ہی لے بیوی۔ آفتاب اسے سمجھاتے ہوئے بولا، تو کر لے شادی اگر تجھے اتنی پسند ہے تو۔ زارون نے گھورتے ہوئے کہا اور وہ بس مسکرا کر رہ گیا۔ دسمبر کا شروع تھا، ہر طرف سردی کی چادر بچھی ہوئی تھی۔ حیات نے اٹھ کر کھڑکی بند کر دی تاکہ ٹھنڈی ہوا وغیرہ اندر نہ آ سکے۔ وہ اپنے ماضی میں کھو گئی۔ اس کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ جب وہ 6 سال کی تھی اس کے ماں باپ کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ وہ اکیلی ہو گئی تھی، اب اس کا کوئی نہیں تھا۔ لیکن اس کی خالہ جو دوسرے شہر میں رہتی تھی وہ اپنے شوہر اور 10 سالہ بیٹے کے ساتھ اس کے پاس رہ گئی۔ اس کی نگہبان بن کر وقت ہر زخم کا مرہم ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس رہ گئی، اس کی نگہبان بن کر۔ وقت ہر زخم کا مرہم ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا زخم بھی بھر گیا۔ وہ اپنے خالہ خالو کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگی۔ انہوں نے بھی اسے کبھی ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ سریا اور عثمان نے بچپن سے ہی اسے اپنی بہو بنانے کا سوچ رکھا تھا۔ حیات اور شہریار بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ ان کی زندگی ایسے ہی چلتی رہتی اگر وہ شاہ ویلا نہ آئی ہوتی تو۔ دروازہ کھلنے کی آواز سے ہال میں واپس لے آئی۔ زارون نے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور ایک نظر اس کو گھور کر زور سے دروازہ بند کیا۔ وہ جو لیٹی ہوئی تھی اسے دیکھتے ہی اٹھ بیٹھی۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر پھینکا۔ حیات نے نظریں اور اپنا سر جھکا لیا۔ زارون نے فین اور اے سی آن کیا، لائٹ آف کی اور بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ وہ ماربل کے فرش پر بیٹھی تھی۔ میرے پاس تو کوئی چادر بھی نہیں ہے، میں کیسے سوؤں گی ٹھنڈ میں؟ وہ سوچنے لگی۔ اس کا دل بھر آیا۔ وہ فرش پر سمٹ کر لیٹ گئی۔ زارون مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ میری تو کوئی غلطی بھی نہیں ہے۔ جب زارون گہری نیند سو گیا تو حیات اس کے پاس گئی، اس کے جوتے اور موزے اتارنے لگی۔ جوتے اتار کر اس نے کونے میں رکھے اور زارون پر کمبل ڈال دیا۔ زارون جیسے بھی ہیں میرے شوہر ہیں، میں انہیں کبھی کچھ نہیں کہوں گی۔ وہ یہ سوچتے ہوئے نیچے لیٹ گئی۔ زارون نیند سے بیدار ہوا۔ اس نے موبائل میں ٹائم دیکھا، رات کے 3 بج رہے تھے۔ اسی کی کولنگ کی وجہ سے کمرہ بہت سرد ہو رہا تھا۔ زارون نے کمبل کو دیکھا اور ایک نظر حیات کو دیکھا۔ وہ تو سردی کے ساتھ کانپے جا رہی تھی۔ اس نے ہی مجھے کمبل اڑوایا ہوگا، وہ خود سے بولا۔ بیڈ سے نیچے اترا اور پھر اے سی آف کیا۔ وہ اس سے قبل بدتمیز تھا، پیسوں پر گھمنڈ بھی تھا، لیکن دل کا برا نہیں تھا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک اس کی بیجا ضدوں اور لاڈ پیار نے اسے خودسر بھی اور مغرور بھی بنا دیا تھا۔ وہ اپنی ساری تمیز کھو چکا تھا۔ 6 سال کی عمر میں اسے بورڈنگ بھیج دیا گیا، جس کی وجہ سے اتنے سالوں میں وہ اپنے گھر والوں سے بدظن ہو گیا تھا، اور بورڈنگ سے آنے کے بعد وہ اپنا سارا وقت گھر میں گزارنے کی بجائے کلب میں اپنے غلط دوستوں کے ساتھ گزارتا تھا۔ جب لوگوں کی رات ہوتی تھی تب اس کا دن شروع ہوتا تھا۔ وہ ساری رات باہر گزارتا، وہ ڈرنک کرتا، سگریٹ پیتا، اس میں ساری برائیاں تھیں۔ لیکن اس سب کے باوجود ایک ایسی ہستی بھی تھی جن سے اسے بہت محبت تھی۔ وہ اس کی دادی تھی۔ وہ گاؤں میں ہی رہتی تھی۔ وہ نادر شاہ کے ساتھ ہر سال گرمیوں میں گاؤں جاتے۔ اس کی وہاں جا کر بھی وہی شرارتیں
اور بدتمیزیاں ہوتی تھیں، لیکن جب وہ بورڈنگ جا رہا تھا تو اس کی دادی ہی تھی جنہوں نے نادر شاہ کو بہت منع کیا، لیکن وہ بالکل نہیں مانے، اور اس دن سے زارون نے سب سے زیادہ جس کو چاہا ہے وہ اس کی دادی جان ہی تھی۔ وہ اسے جو بھی بولتی وہ کبھی نہیں ٹالتا تھا۔ شاہ بانو کہاں ہو بھائی، دیکھو تو کون آیا ہے۔ نادر شاہ صبح ہی انگلینڈ سے واپس آئے تھے۔ ارے آپ کب آئے؟ وہ کمرے سے نکل کر آئے تو بتا دیتے، میں زارون یا سارم کو ایئرپورٹ پر بھیج دیتی۔ ارے نہیں نہیں، میں انگلینڈ سے واپسی پر گاؤں چلا گیا تھا اماں کو لینے۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ وہ بھی ان کے پاس بیٹھ گئیں۔ سہریش اور سارم اپنے کمرے سے نکلے اور سلام کر کے ان کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ تب ہی حیات ان کے لیے پانی لے کر آئی۔ کیسی ہیں آپ؟ نادر شاہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، آج میں خاص آپ کے لیے اپنی اماں کو لایا ہوں۔ گلاس پکڑتے ہوئے کہنے لگے۔ حیات کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی پہلی بار کسی نے اس سے پیار سے محبت سے بات کی تھی۔ ماما دادو آئی ہیں۔ زارون ان کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی طرف لا رہا تھا۔ آئیے نا دادو۔ شہر بانو نے بہت ناگواری سے جہاں آرا کو دیکھا۔ ادھیڑ عمر کی جہاں آرا جب بھی گاؤں سے اپنے بیٹے کے پاس آتی تھی، شہر بانو نے کبھی بھی ان سے بے تکلفی نہیں برتی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ان کے ساتھ ایسا رویہ ہی رکھتی تھی۔ سہریش شہربانوں کی بہو تھی، لیکن لگتی ان کی بیٹی ہی تھی۔ وہ بھی جہاں آرا سے کوئی بات وغیرہ نہیں کرتی تھی۔ البتہ دونوں پوتے زارون اور سارم دادی کا بہت خیال رکھتے، بہت پیار کرتے۔ دونوں ان سے پر زیادہ زارون کرتا، وہ تو ماں سے زیادہ دادی کا خیال کرتا۔ نادر شاہ کا بچپن گاؤں میں گزرا۔ ان کا باپ ایک مزدور تھا۔ نادر اور ان کی بہن ایک چھوٹے سے اسکول میں زیر تعلیم تھے۔ ان کو گاؤں کی زندگی کبھی پسند نہیں تھی۔ وہ شہر میں رہنا چاہتے تھے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے میٹرک کیا تو ان کی بہن کی شادی ہو گئی۔ سارا کی شادی کے 2 ماہ بعد ان کے ابا کا انتقال ہو گیا۔ نادر نے اپنی ماں کو سارا کے پاس چھوڑا اور پڑھائی کرنے کے لیے شہر آ گئے، جہاں وہ کماتے بھی تھے اور پڑھتے بھی۔ وہ ایک بڑے بزنس مین بن گئے۔ ان کی شادی بھی ایک بزنس مین کی بیٹی سے ہوئی، اور آج ان کے پاس وہ سب تھا جو چاہتے تھے۔ یہ کون ہے؟ وہ سب سے مل کر حیات کی طرف دیکھ کر تجسس سے بولی، امی میں آپ کو اسی سے ملوانے لایا ہوں۔ یہ ہماری چھوٹی بہو آپ کے زارون کی بیوی ہے۔ وہ اس کے پاس آ کر بولے، جاؤ بیٹا دادو سے ملے۔ السلام علیکم، وہ ان کے آگے سر جھکاتے ہوئے بولی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس گھر کی بہو ہے۔ وہ اس سے اپنائیت سے ملی۔ زارون نے حیات کو کیسے پسند کر لیا۔ جہاں آرا اپنے کمرے میں بیٹھی شام کی چائے پی رہی تھی۔ کیوں آپ کو پسند نہیں آئی؟ نادر شاہ بھی ان کے کمرے میں موجود تھے۔ نہیں، مجھے تو بہت پسند آئی ہے، پر یہ تو کسی مڈل کلاس کی لگتی ہے۔ بس امی کیا بتاؤں، زارون کی کہانی میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ زارون اس حد تک گر سکتا ہے، ایسا کیا کر دیا اس نے؟ انہوں نے ایک سرد آہ بھری۔ حیات اپنی خالہ اور خالو کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے ماں باپ کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے خالہ اور خالو اسے بہت چاہتے تھے۔ اس کی منگنی بھی انہوں نے اپنے بیٹے شہریار سے کر دی تھی۔ شہریار ہمارا ڈرائیور تھا۔ کچھ عرصہ پہلے عثمان شہریار کے والد دل کا دورہ پڑا اور وہ بستر سے لگ گئے۔ وہ آفس جانے کے قابل بالکل نہ رہے تھے۔ جب تک ان کی نوکری تھی انہوں نے حیات کو میٹرک تک پڑھایا۔ پھر ان کے گھر کے حالات بھی کافی متاثر کن ہو رہے تھے۔ ایک دن میں نے شہریار کو پریشان دیکھا تو پوچھا۔ تب اس نے مجھے اپنی پریشانی سے آگاہ کیا۔ تب میں نے اسے مشورہ دیا کہ تم صبح حیات کو میرے پاس آ لانا، میں اسے کسی کی جاب دے دوں گا۔ ہماری کک اچھی کھانا نہیں بناتی۔ وہ ہنس کر بولے۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ دوسرے دن وہ اسے لے کر میرے پاس آ گیا۔
وہ پہلی نظر میں ہی مجھے اچھی لگی، خوبصورت اور کافی سلیقے والی۔ میں عثمان کو دیکھنے گیا تھا۔ جب پہلی بار اسے دیکھا، اس کے ہاتھ کا کھانا کھایا، اس نے گھر کو بہت سلیقے سے رکھا ہوا تھا۔ جب میں نے سوچا کہ زارون کی شادی اس سے ہو جائے اور ہمارے گھر کی بہو بن جائے، لیکن ایسا ممکن نہ تھا۔ میں نے اسے کوک رکھ لیا۔ ایک دن وہ کچن میں کھڑی ہو کر آٹا گوندھ رہی تھی۔ جب زارون کچن میں آیا، تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس نے سادگی میں بھی اسے ایک ایسی خوبصورتی نہیں دکھائی تھی۔ میں حیات ہوں، یہاں کھانا بناتی ہوں۔ وہ نظریں جھکا کر بولی۔ اسے اس کے ایسے دیکھنے سے بالکل وحشت ہو رہی تھی۔ وہ دوبارہ سے کام کرنے میں لگ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو زارون؟ سحرش اندر آ کر حیات کو عجیب عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ اپنی نظریں جھکا گئی۔ وہ اس کا بازو ہلاتے ہوئے بولی، جو پوری طرح سے اس میں کھویا ہوا تھا۔ فوراً سے چونک گیا۔ جی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ پانی پینے آیا تھا۔ وہ فریج کھول کر بوتل منہ سے لگاتے ہوئے بولا۔ آج سے پہلے تو کبھی خود پانی لینے نہیں آئے۔ بھابھی کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگا، آپ کو کیا لگتا ہے میں اس نوکرانی کی وجہ سے یہاں آیا ہوں؟ میرے لیے بہت لڑکیاں ہیں۔ وہ مسکرا کر بولا تو وہ بھی مسکرا دی اور دونوں کچن سے باہر نکل گئے اور وہ سر جھکائے اپنا کام کرتی رہی۔ دوسرے دن دوپہر میں زارون گھر آیا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ حیات اس کے کمرے کی بیڈ شیٹ بچھا رہی تھی۔ نجمہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اس لیے حیات اس کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ وہ دروازہ بند کر کے وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ بیڈ شیٹ بچھا کر مڑی تو اسے ایسے کھڑے دیکھ کر جھینپ گئی۔ اس نے اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ آپ، وہ جھینپ کر بولی، یہ میرا روم ہے، میں یہاں نہیں آؤں گا تو پھر کہاں جاؤں گا؟ وہ اس کے پاس بڑھتے ہوئے بولا۔ اسے پاس آتا دیکھ کر فوراً دروازے کی طرف بڑھی۔ سنو، اس نے حیات کو مخاطب کیا۔ جی، وہ رکی، میرے فرینڈز آ رہے ہیں، 3 کپ بلیک کافی لے آؤ۔ جی، وہ فوراً یہ کہہ کر باہر نکلی۔ وہ کچن میں آ کر کافی بنانے لگی۔ اتنی دیر میں زارون کے دوست علی اور آفتاب بھی آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھوں میں کافی کی ٹرے لے کر اوپر اس کے کمرے کے پاس پہنچی اور دستک دی۔ آ جاؤ۔ اندر سے زویار کی آواز آئی۔ حیات نے دروازہ کھولا۔ اندر کے اس کے دو دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں کی نظریں اس پر تھیں۔ دونوں عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ان تینوں کے ہاتھ میں سگریٹ تھے اور تاش کے پتے بیڈ پر رکھے ہوئے تھے۔ کافی وہیں کھڑے ہو کر بولی، یہاں لا کر رکھو۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، اتنی بھی تمیز نہیں سکھائی تمہارے پیرنٹس نے تمہیں؟ اس نے نظریں جھکا لی اور ٹرے لا کر بیڈ پر رکھ دی اور جانے کے لیے مڑی۔ تبھی ان میں ایک نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ یہ کون ہے؟ آفتاب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا تو وہ ڈر گئی اور اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ یہ ہماری نوکرانی ہے، آئی مین کوک۔ اس نے زبردستی اپنا ہاتھ چھڑوایا اور باہر نکل گیا۔ کیا چیز ہے یار، یہ علی حیرت سے بولا، کلب میں بھی ایسی خوبصورتی نہیں دیکھی۔ تیرے تو مزے ہیں یار، روز اس کو دیکھتا ہے، آفتاب بولا اور وہ بس مسکرا کر رہ گیا۔ آپ کی شادی کب ہے؟ نادر شاہ نے اس سے پوچھا۔ وہ سب اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ وہ سب کو کھانا سرو کر رہی تھی۔ جی 5 مہینے بعد۔ وہ دھیرے سے بولی، تمہاری شادی ہونے والی ہے؟ شہربانو اسے دیکھ کر بولی۔ لہجے میں حیرت تھی۔ زارون نے بھی حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، شہریار سے، وہ اس کا کزن ہے، نادر شاہ بولے اور زارون کی نظریں اس پر جم گئیں۔ کیا قسمت ہے شہریار کی، آفتاب بولا۔ ہاں یار، یہ تو ہے، وہ ڈرائیور ہے اور لڑکی دیکھ کر کیسے ملی ہے، اور ایک میں ہوں۔ زارون نے اپنا سر جھٹکا۔ تو کیا حیات کو سیریس لے رہا ہے؟ علی نے اسے دیکھا۔ اب تم دونوں کو کیا لگتا ہے میں کیا اسے پسند کرنے لگا ہوں؟ اس نے سگریٹ جلاتے ہوئے کہا۔ تو دونوں نے ایک ساتھ کہا، میں چاہتا ہوں
کہ وہ ایک رات کے لیے میرے پاس آ جائے۔ جب بھی میں اسے دیکھتا ہوں اس کے حسین سراپے میں تو کھو ہی جاتا ہوں۔ وہ دلکشی کے ساتھ بولا، تیرے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ تیرے آگے پیچھے تو لاکھوں لڑکیاں رہتی ہیں۔ علی شوق ہوا، ہاں تو ٹرائی تو کر۔ آفتاب نے بھی اسے راہ دکھائی۔ زارون اپنے روم میں آیا۔ حیات اس کے روم کی ڈسٹنگ کر رہی تھی۔ وہ آج روزانہ سے زیادہ نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ گیلے بالوں کی وجہ سے اس کے سر سے دوپٹہ بار باہر اتر رہا تھا۔ اس نے بلیک کلر کی فراق پہنی ہوئی تھی جو اس کے پیروں تک آ رہی تھی۔ زارون اسے بے خودی میں تکتا رہا۔ وہ اس کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ چونک گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ غصے میں بولی۔ آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ وہ شوق ہوا، ہاتھ چھوڑے میرا۔ وہ ہاتھ چھڑواتے ہوئے غصے میں بولی، پر اس نے بہت ہی مضبوطی کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ مجھے تم سے ملنا ہے اکیلے میں آج رات کو۔ اس نے حیرت سے دیکھا، نہیں مجھے نہیں ملنا آپ سے، اور ہاتھ چھوڑے میرا۔ کیوں نہیں ملنا؟ وہ سنجیدگی کے ساتھ بولا، مجھے صرف ایک رات گزارنی ہے تمہارے ساتھ۔ آپ کو شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ میری تو شادی ہونے والی ہے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی مگر وہ اپنا ہاتھ چھڑوا نہیں پا رہی تھی۔ تو کیا ہوا؟ میں نے کون سا شادی کرنی ہے تم سے؟ صرف ایک رات کا بول رہا ہوں۔ آپ ہاتھ چھوڑیں میرا۔ اس بار اس نے لہجے میں بے بسی لا کر دکھائی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ پلیز چھوڑیے میرا ہاتھ۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ زارون دروازہ کھولو۔ شاہ بانو باہر سے بولی۔ کھول رہا ہوں، یہ کہہ کر اس کا ہاتھ چھوڑ کر وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ کتنی دیر لگا دی تم نے دروازہ کھولنے میں؟ وہ اندر آئیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے حیات کو دیکھ کر سخت لہجے میں کہا۔ میں ڈسٹنگ کر رہی تھی۔ وہ نظر جھکا کر بولی اور باہر کی طرف نکل گئی۔ تم نے دروازہ کیوں بند کیا ہوا تھا؟ انہوں نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ ایسے ہی وہ بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے بولا، آج کل تم کچھ زیادہ ہی حیات کے آگے پیچھے نہیں گھوم رہے؟ وہ اس کے پاس آ کر بولی اور وہ بالکل خاموش رہا۔ یاد رکھنا کہ وہ اس گھر کی نوکرانی ہے۔ تمہاری کسی بھی الٹی سیدھی حرکت پہ اس بار نادر تمہیں کسی صورت معاف نہیں کریں گے۔ او ماما، کیا ہو گیا ہے بھائی؟ پتہ ہے مجھے۔ وہ چڑا۔ بس یاد رکھنا، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئیں۔ حیات کچن میں آئی۔ اس کی دھڑکنیں بہت عجیب ہو رہی تھیں۔ اس نے پانی پیا اور اپنی دھڑکنوں کو درست کیا۔ زارون کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ دل میں خود سے بولی۔ حیات شہربانوں نے کچن میں آ کر اسے پکارا، تم اس گھر کی نوکرانی ہو، بھولنا مت۔ وہ سختی سے ڈسٹنگ کے علاوہ تم وہاں کیا کر رہی تھی؟ مجھے سب پتا ہے آنٹی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ ڈرتے ہوئے بولی، بس یاد رکھنا۔ غصے میں یہ کہہ کر وہ کچن سے باہر نکل گئی اور وہ بے بس اسے جاتا دیکھتی رہی۔ شہریار، تم کوئی اور کام نہیں کر سکتے؟ رات کا وقت تھا۔ وہ اور حیات اس وقت اپنے گھر کی چھت پر موجود تھے۔ وہ اس کی بات سمجھ گیا کہ وہ کون سے کام کی بات کر رہی ہے۔ کیوں یار، اتنے اچھے لوگ تو ہیں، ہمارا اتنا اچھا خیال رکھتے ہیں، اور تم چاہ رہی ہو کہ میں یہ کام کاج کرنا چھوڑ دوں اور تم سب کے ساتھ روڈ پر آ جاؤ؟ وہ غصے میں بولا، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اس نے اپنی نظریں جھکائیں۔ تمہارا جو بھی مطلب ہے مجھے پرواہ نہیں، تم نے بھی وہی کام کرنا ہے اور میں نے بھی۔ وہ یہ کہہ کر نیچے چلا گیا اور وہ اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ شہریار کی ایسی کتنی ہی غلطیاں تھیں جن کو وہ اس کے ماں باپ سے چھپاتی تھی۔ بچپن سے اس کی صحبت غلط لڑکوں میں تھی۔ وہ سارا دن آوارہ گردیاں کرتا۔ ایک دن عثمان صاحب نے اس کو گلی کے کچھ آوارہ لڑکوں کے ساتھ گشت کرتے ہوئے پکڑا تھا۔ اس دن سے اس پر سختیاں شروع کر دی گئیں اور اس کو اپنے آفس کے باس نادر شاہ کے پاس ڈرائیور لگوا دیا۔ وہ جاب کے بعد کافی حد تک سنبھل گیا تھا۔ برائیاں جلد ہی کسی کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ تھوڑے دنوں بعد اس نے پھر وہی سب کچھ کر دیا
اور اس کا علم حیات کو بھی تھا۔ وہ رات میں کافی دفعہ اسے ڈرنک کر کے گھر میں آتا بھی دیکھ چکی تھی، لیکن اس کے ڈر کی وجہ سے نہ اسے کچھ پوچھ سکی اور نہ کسی کو کچھ بھی بتا سکی۔ وہ اسے دل سے چاہتی تھی اور ہر نماز میں اس کے سدھرنے کی بھی دعا کرتی تھی۔ سب لوگ کہاں ہیں؟ زارون نے گھر میں آتے ہی حیات سے پوچھا۔ سب گئے ہوئے ہیں، آپ کھانا کھا لیجیے، فریج میں رکھا ہے۔ حیات یہ کہتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ گئی۔ اور تم کہاں جا رہی ہو؟ اس نے مڑ کر حیات سے پوچھا۔ میں گھر جا رہی ہوں شہریار، میرا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ وہ رک کر بولی۔ وہ تو چلا گیا۔ چلے گئے، پر مجھے چھوڑ کر؟ اس نے حیرت سے کہا۔ ہاں، تم آج رات یہیں رکو گی اور کھانا لے کر میرے روم میں آؤ۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں جانے لگا۔ تبھی حیات بولی، پر مجھے تو گھر جانا ہے۔ یہ بھی گھر ہی ہے، اور جلدی کھانا لے کر آؤ۔ یہ بول کر وہ اوپر چلا گیا اور وہ کچن کی طرف مڑ گئی کھانا گرم کرنے کے لیے۔ تھوڑی دیر میں حیات کھانا لے کر اوپر اس کے روم تک پہنچی اور ڈرتے ہوئے دستک دی۔ زارون نے دروازہ کھولا۔ کھانا لے لیں۔ اس نے ٹرے آگے کی، اندر لا کر رکھو، اتنی بھی تمیز نہیں سکھائی کسی نے، اس نے تنزیہ کہا۔ حیات اسے حیرت کے ساتھ بس دیکھتی ہوئی اپنی نظر جھکا کر اندر آ گئی اور ٹرے میز پر لا کر رکھ دی۔ وہ جانے کے لیے مڑی، پر زارون نے دروازہ بند کر دیا۔ یہ آپ دروازہ کیوں بند کر رہے ہیں؟ وہ ڈرتے سسکتے بلکتے بولی۔ تمہیں شہریار نے کچھ نہیں بتایا؟ وہ اس کے پاس آیا۔ کیا نہیں بتایا؟ وہ پیچھے ہوئی۔ میں نے اسے 10 لاکھ روپے دیے ہیں، وہ جوے میں ہار گیا تھا، اسے ضرورت تھی، میں نے اسے دے دیے، اور اس سے تمہیں ایک رات کے لیے میں نے مانگ لیا۔ وہ تو بہت پریشان تھا، تو اس نے آج رات کو تمہیں مجھے دیا اور 10 لاکھ لے لیے۔ وہ اس کے پاس آ کر سکون سے بولا۔ وہ پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ میرا منگیتر ہے، ہماری شادی ہونے والی ہے، ہونے والی بیوی ہوں میں اس کی، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ وہ چیخی۔ مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ جب وہ تمہیں لینے آئے گا نا تو خود اس سے پوچھ لینا۔ میں شہریار سے کچھ نہیں پوچھوں گی، وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ کھڑکی پر کھڑی تھی، تبھی اسے سریا کی آواز آئی۔ حیات، نادر شاہ صاحب آئے ہیں، زارون اور شہربانوں کے ساتھ، وہ تمہیں بھی بلا رہے ہیں۔ وہ اس کے سر پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ چلو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آئیں۔ کیسی ہو آپ؟ نادر شاہ نے اس کے پاس آ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ٹھیک ہوں، اس نے اپنا سر ہلا دیا۔ عثمان، آج میں یہاں ایک مقصد سے آیا ہوں۔ جو غلطی زارون نے اور شہریار نے کی ہے، اس کی سزا میں حیات کو بھگتنے کسی صورت بھی نہیں دوں گا۔ زارون شاہ میرا بیٹا ہے، تو اس کو تو میں سزا دے سکتا ہوں، پر شہریار پر میرا کوئی حق نہیں ہے، میں اسے کچھ نہیں بول سکتا، لیکن زارون کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ انہوں نے نرمی سے کہا۔ پر ڈیڈ۔ خاموش زارون، آج تم کچھ نہیں کہو گے۔ نادر صاحب اس کی بات کاٹ کر بولے۔ آج میں یہاں اسی وقت زارون کا نکاح حیات سے کرواؤں گا۔ انہوں نے اٹل لہجے میں کہا۔ ڈیڈ، میں یہ نکاح کبھی نہیں کروں گا۔ زارون غصے میں آ کر دھاڑا۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں، فیصلہ بتایا ہے۔ حیات یہ سنتے ہی اندر چلی گئی۔ نادر، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ اس نوکرانی کو ہمارے خاندان کی بہو بنائیں گے؟ شہربانوں نے غصے میں کہا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ بھی غصے میں بولے، اور پھر حیات کی رضامندی سے اس کا نکاح زارون سے ہو گیا۔ زارون ایسے کر سکتا ہے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ جہاں آرا حیرت سے بولی۔ بس امی، شاید میری اور شہربانوں کی تربیت میں ہی کہیں کوئی کمی واقع ہو گئی ہوگی۔ انہوں نے اپنا سر جھکا کر دروازے کی دستک نے انہیں چونکا دیا۔ انکل، کھانا لگ گیا ہے، آ جائیں۔ حیات دروازہ کھول کر بولی۔ ہاں بیٹا۔ وہ اٹھے۔ دادی، آپ کو اٹھاؤں؟
میں ان کے پاس آئی اور انہیں سہارا دے کر ڈائننگ تک لے آئی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ اس کی آنکھ کھلی، وہ بڑبڑا کر اٹھی۔ آج تو بہت ڈانٹ پڑے گی، وہ بال باندھتے ہوئے بولی۔ جلدی سے فریش ہو کر نیچے کا رخ کیا۔ آؤ میڈم، تمہارے لیے ناشتہ بناؤں میں؟ سہرش ڈائننگ کے پاس کھڑی تنزیہ بولی۔ تمہیں پتا ہے سارم اور نادر بنا ناشتہ کے آفس گئے ہیں اور تم اب آ رہی ہو۔ سوری آنٹی، رات کو سر میں درد ہو رہا تھا، اس لیے آنکھ تھوڑی دیر سے کھلی۔ میں آفس جا رہا ہوں، وہ لاؤنج میں آتے ہوئے بولا۔ اسے رات کو ہی نادر صاحب نے آفس آنے کے لیے کہا تھا۔ آپ تھوڑی دیر رک جائیں، میں انکل اور سارم بھائی کا ٹفن پیک کر دیتی ہوں، حیات نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن وہ اسے نظر انداز کر گیا۔ زارون، رک جاؤ بیٹا، جہاں آرا نرمی کے ساتھ بولی، وہ ان کے پاس آ کر رک گیا۔ جاؤ حیات، آپ جا کر ٹفن تیار کرو۔ وہ جی کہہ کر کچن کی طرف مڑ گئی۔ ان دونوں کی زندگی میں خوشیاں میں ہی لاؤں گی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ زارون اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹا سگریٹ پی رہا تھا۔ اتنی رات ہو گئی، حیات کہاں ہے؟ ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ اس نے دل میں سوچا، اچھا ہے باہر ہی رہے تاکہ تھوڑی دیر تو میں سکون سے رہوں۔ وہ یہ سوچ کر پھر سگریٹ پینے لگا، لیکن اسے احساس ہوا کہ وہ کہاں ہے۔ تب ہی وہ ایش ٹرے میں سگریٹ پھینک کر اٹھا اور نیچے کا رخ کیا۔ کچن میں کون ہے اس وقت؟ وہ کچن کی لائٹ آن کر کے دیکھ کر بولا، اف، اتنے سارے برتن اور اتنی سردی، یہ برتن تو ختم ہی نہیں ہو رہے۔ حیات نے برتن دھوتے ہوئے خود سے روحانسی آواز میں کہا۔ زارون کچن میں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا تھا، آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ اس نے زارون کو کھڑے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، پانی میں لے لوں گا، وہ فریج کے پاس بڑھتے ہوئے بولا۔ آپ مجھے بول دیتے، میں لا دیتی، وہ مڑ کر بولی، لیکن وہ پانی پیتا رہا اور کچھ نہ بولا۔ وہ پانی لے کر باہر نکل گیا۔ برتن دھوتی رہی میں۔ تھوڑی دیر بعد وہ برتن دھو کر باہر نکلی۔ وہ بہت تھک گئی تھی، اس کی ہمت نہیں تھی اوپر جانے کی، اس لیے وہ لاؤنج کے صوفے پر ہی آ کر لیٹ گئی اور سو گئی۔ حیات، آپ یہاں کیوں سو رہی ہیں؟ جہاں آرا فجر کی نماز پڑھنے اٹھی تھی اور نماز پڑھ کر باہر آئی، انہیں صوفے پر حیات لیٹی ہوئی نظر آئی۔ وہ سردی سے سکڑی پڑی تھی۔ دادی، وہ میں رات کو تھک گئی تھی اس لیے یہیں سو گئی تھی، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ آپ ساری رات ایسے ہی سوتی رہیں، کوئی چادر لے لیتی؟ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، ویسے اچھا ہوا آپ نے اٹھا دیا، میں نماز پڑھ لیتی ہوں۔ وہ کھڑی ہوئی۔ ہاں جاؤ بیٹا، شاباش، وہ بولی، میں چائے کا پانی بھی چڑھا دیتی ہوں، وہ جب تک کہ کچن کی طرف مڑتے ہوئے بولی، اور وہ مسکرا کر تسبیح بھی پڑھنے لگی۔ سہرش بیٹا، کیا ہوا تمہاری طبیعت کو؟ نادر شاہ اور سب گھر والے اس کے پاس موجود تھے۔ پتہ نہیں پاپا، ذرا چکر آ گئے تھے، وہ اپنے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ ڈاکٹر کے پاس چلو، زیادہ طبیعت تمہاری خراب نہ ہو جائے۔ کہیں سارم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں سہرش، چلی جاؤ ڈاکٹر کے پاس۔ جہاں آرا نے بھی کہا، نہیں، میری ہمت بالکل نہیں ہو پا رہی ہے، میں بس آرام کروں گی، وہ بیزاری سے بولی۔ یہ سب تمہاری ڈائٹنگ کا نتیجہ ہے، شہربانوں نے اسے ڈانٹا۔ پتہ نہیں بچیوں کو کیا شوق ہے ڈائٹنگ کا، اچھی بھلی ہو، ڈائٹنگ کر کے سارے چہرے کی رونق اڑا لی۔ جہاں آرا نے کہا، پتہ نہیں اس کو کہاں سے لگتا ہے کہ یہ موٹی ہو رہی ہے۔ سارم غصے میں بولا، اچھا بس کر جائیں آپ لوگ، کوئی میری بہوؤں کو کچھ نہیں کہے گا۔ نادر شاہ مسکرائے۔ بھابھی، آپ یہ میڈیسن اور دودھ لے لیں۔ حیات اندر آئی، اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ آپ کے چکر صحیح ہو جائیں گے، وہ پاس آ کر بولی۔ تمہیں میرا خیال رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ سہرش نے غصے سے اسے دیکھا اور نظر جھکا گئی۔ یہ اچھائی کا ڈرامہ کر کے تم اس گھر کی مالکن نہیں بن جاؤ گی۔ بھابھی، میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا۔ چپ کرو، اور مجھے کیا پتا تم نے اس دودھ میں کچھ ملایا ہے یا نہیں۔ تم یہ خراب دودھ پلا کر مجھے مارنا چاہتی ہو۔
سحرش یہ کیا بول رہی ہو آپ؟ نادر شاہ نرمی سے بولے۔ انہیں غصہ تو آ رہا تھا لیکن وہ سحرش کو بھی کچھ نہیں بولنا چاہتے تھے۔ سحرش صحیح کہہ رہی ہے، اس کا کیا بھروسہ؟ شہر بانو نے کہا۔ شہر بانو، تم تو کچھ عقل کے ناخن لو۔ جہاں آرا نے پہلی بار اپنی بہو کے سامنے زبان کھولی تھی، امی آپ کو کچھ نہیں پتا، وہ فوراً بولی، آپ یہاں نہیں تھی نا، آپ کو نہیں پتا یہاں کیا کیا ہوا ہے۔ اس نے زارون کو لینڈ لائن سے کال کی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی آواز سن کر ہی کال ڈراپ کر دے گا۔ دوسری تیسری بیل پر اس نے کال پک کی۔ ہیلو، دوسری طرف سے آواز ابھری، کب آئیں گے آپ؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کون؟ زارون نے اس کی آواز کال پر کبھی نہیں سنی تھی، اس لیے وہ حیرت میں تھا۔ حیات دوسری طرف سے خاموش ہو گئی۔ دادی آپ کا ویٹ کر رہی ہیں، اس لیے انہوں نے کال کروائی۔ آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ جی، وہ کال ڈراپ کر ہی رہی تھی، اس سے پہلے زارون نے کر دی۔ کس کی کال تھی؟ آفتاب نے پوچھا۔ وہ اس وقت کلب میں بیٹھا تھا۔ گھر سے تھی، وہ سگریٹ کا کش لیتے ہوئے بولا۔ گھر سے تو تھی لیکن ابھی فون پر کون تھا؟ حیات، پتہ نہیں یار، اس نے کرسی سے ٹیک لگائی۔ میں اس سے دور رہنا چاہتا ہوں، اسے ایک منٹ بھی میں اپنے سامنے کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن میں پھر بھی ایسا نہیں کر پاتا۔ کہیں تجھے اس سے پیار تو نہیں ہو گیا؟ وہ جھٹکے سے آگے ہوا۔ واقعی مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے، جس سے اتنی نفرت کرتا ہوں اس سے پیار کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے دل ہی دل میں بولا۔ سب لوگ کہاں ہیں؟ وہ ابھی ابھی کلب سے آیا تھا۔ حیات اوپر جا رہی تھی جب اس نے پوچھا۔ بھابھی کی طبیعت خراب تھی، صبح سے وہ اور بھائی سو رہے ہیں۔ آنٹی انکل ابھی ابھی دادی کے روم سے نکل کر اپنے روم میں گئے ہیں۔ زارون کی نظریں اسی پر جم گئی۔ کتنی سادگی تھی اس میں، کوئی بناؤ سنگھار نہیں، پھر بھی وہ پری لگتی تھی۔ کھانا لگا دوں؟ وہ نظریں نیچی کر کے بولی۔ ہاں، دادو کے روم میں جا رہا ہوں، وہیں لے آنا۔ جی، وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی دادو؟ وہ ان کے پاس ہی بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ اتنی رات میں تم گھر کیوں آتے ہو؟ اب شادی ہو گئی ہے، تمہاری بیوی ہے، تمہیں اس کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اچھا، وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ بھابھی کو کیا ہوا؟ چکر آ گئے تھے؟ اب ٹھیک ہے۔ وہ اس کے بالوں میں اپنا ہاتھ پھیرنے لگی۔ کھانا؟ حیات نے ذرا سا دروازہ کھول کر کہا، اندر آ جاؤ، وہ تمہارا بھی گھر ہے یہ۔ انہوں نے نرمی سے کہا تو زارون اٹھ بیٹھا۔ بیٹا، وہ سر ہلا گئی اور اندر آ کر کھانے کی ٹرے میز پر رکھی۔ تم نے کھانا کھایا؟ وہ روٹی توڑتے ہوئے بولا۔ جی، میں نے تو کھا لیا۔ حیات، تم نے نہیں کھایا؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، میں نے کھا لیا۔ وہ نظر جھکا کر باہر نکل گئی۔ بھائی، ممی یہ تو کھا ہی نہیں رہا۔ سحرش اپنے 10 ماہ کے بیٹے کو بیڈ پر بٹھا کر بیزاری سے بولی۔ اس نے مجھے بہت تنگ کیا ہوا ہے، میری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور پریشان کر رہا ہے۔ وہ اس وقت بہت رو رہا تھا، یہ تو واقعی بہت رو رہا ہے، چپ ہی نہیں ہو رہا۔ شہر بانو اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، بھابھی یہ شاید بھوکا ہے، میں اس کا فیڈر بنا دیتی ہوں۔ حیات روحان کے رونے کی آواز سن کر اندر چلی آئی۔ بہت شکریہ تمہارا۔ وہ تلخ ہوئی۔ آپ آرام کریں، میں سنبھال لیتی ہوں اسے۔ وہ پھر بولی، منع کر دیا نہ، جاؤ یہاں سے۔ سحرش، بری بات ہے بیٹا، ایسا نہیں کرتے۔ جہاں آرا اندر آئی، تم آرام کرو، اسے میں اور حیات سنبھال لیں گی۔ جاؤ حیات، فیڈر بناؤ اس کا اور روحان کو باہر لے آؤ تاکہ یہ آرام کر لے۔ جی، وہ فیڈر بنانے لگی۔ آرام کرو اور غصہ کم کرو ورنہ طبیعت تمہاری خراب ہو جائے گی۔ وہ یہ بول کر لائٹ آف کر کے باہر نکل آئی اور ساتھ میں شہر بانو بھی۔ بھابھی اٹھ جائیں، 7 بج گئے ہیں۔ حیات سحرش کے روم میں کھانا لے کر آئی، ٹرے سائڈ پر ٹیبل پر رکھی۔ روحان کہاں ہے؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی، وہ سو رہا ہے دادو کے روم میں، آپ اس کی فکر مت کریں، فریش ہو کر کھانا کھا لیں، اور میں نے میڈیسن بھی نکال دی ہے، کھا لیجئے گا۔ اس نے کھڑکی سے پردے ہٹائے، اور بھائی آ جائیں گے،
میں انہیں کھانا دے دوں گی، آپ فکر مت کریں، اپنی طبیعت ٹھیک کریں۔ بس وہ یہ بول کر باہر نکل آئی۔ سارم روحان کو گود میں لے کر لاؤنج میں ٹہل رہا تھا۔ وہ بہت رو رہا تھا۔ حیات نے کہا کہ اسے کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں یار، روئے جا رہا ہے، چپ ہی نہیں ہو رہا۔ سحرش سو رہی ہے، وہ ڈسٹرب ہو رہی تھی، اس لیے میں اسے باہر لے آیا۔ اچھا آپ مجھے دے دیں اور آپ بھی جا کر سو جائیں، میں اسے سلا دوں گی۔ آفس جانا ہوگا نا آپ کو صبح، تو آپ جا کر سو جائیں۔ وہ اسے گود میں لیتے ہوئے بولی تھینکس۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا اور حیات اسے لے کر اپنے روم میں آ گئی۔ زارون بیڈ پر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ تم اسے کیوں لے آئی؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ بھائی اس کو سنبھال رہے تھے، انہیں صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے، اس لیے میں اسے لے آئی۔ اچھا۔ حیات نے روحان کو صوفے پر لٹایا اور خود قالین پر بیٹھ گئی۔ تم اسے بیڈ پر لٹا دو اور خود بھی آ جاؤ۔ حیات نے حیرت سے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ایسے مت دیکھو، اس نے جھینپ کر نظریں جھکا لی۔ آ جاؤ، وہ یہ بول کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ وہ اسے لے کر بیڈ پر آ گئی۔ حیات آپ کی آنکھ اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہے؟ نادر شاہ نے صبح ناشتے پر اس سے پوچھا۔ روحان رو رہا تھا، ساری رات اس لیے جاگ رہی تھی، پھر فجر کی آذانیں بھی ہو گئی تھی، اس لیے میں سوئی ہی نہیں۔ وہ دھیرے سے بولی۔ اچھا۔ وہ غصے سے شہر بانوں کو دیکھنے لگے۔ وہ تو اپنی نظریں چرا گئی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ اپنے کمرے میں آئی۔ زارون آفس جانے کے لیے بھی تیار ہو رہا تھا۔ حیات کی عادت تھی وہ زارون کے اٹھنے سے پہلے اس کی ضرورت کی ہر چیز سامنے نکال کر رکھ دیتی تاکہ زارون کو مشکل پیش نہ آئے۔ وہ بیڈ پر روحان کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر اس نے تھام لیا۔ زارون اسے آئینے میں سے دیکھ رہا تھا لیکن بولا کچھ بھی نہیں۔ بی بی جی کھانا کیا بناؤں؟ نجمہ دروازے پر دستک دے کر بولی۔ اس نے سر اٹھایا۔ میں نے آپ کو منع کیا ہے بی بی جی، مت کہا کریں، میں آج بھی آپ کے لیے حیات ہی ہوں۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ اچھا وہ بھی مسکرائی۔ کھانا آنٹی سے پوچھ لیں اور مجھے ایک سر درد کی میڈیسن دے دیں، پر آپ کی الماری میں میڈی بکس ہے نا، آپ مجھے نیچے سے لا دیں۔ جی وہ بول کر چلی گئی۔ زارون نے مجھے اپنی چیزیں یوز کرنے سے منع کیا ہے، یہ بات میں کس کس کو بتاؤں؟ اس نے دل میں کہا اور ایک نظر زارون پر ڈالی۔ وہ شیشے سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی۔ حیات ایک بات کہوں؟ جہاں آرا اس سے بولی۔ وہ اس وقت ان کے کمرے میں موجود تھی اور ان کے پیر دبا رہی تھی۔ جی جی دادی بولے نا۔ وہ پیر دباتے مسکرا کر بولی۔ مجھے پتا ہے کہ تمہاری شادی کیسے ہوئی ہے زارون سے۔ حیات نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور نظریں جھکا گیا۔ پر جو بھی ہوا سو ہوا، لیکن اب وہ تمہارا شوہر ہے، اس کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ نہیں بیٹا، وہ پیار سے بولی۔ میں تو جب سے آئی ہوں تمہیں سب کی خدمتیں کرتے ہوئے ہی دیکھ رہی ہوں، تم تو سب کا بہت خیال رکھتی ہو۔ وہ نظر جھکا گئی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جاؤ شاباش، دیکھ کر آؤ کہ زارون آیا ہے کہ نہیں۔ جی میں دیکھ کر آتی ہوں، وہ بیڈ سے اترتے ہوئے بولی۔ وہ روم سے نکل کر لاؤنج میں آئی۔ نجمہ زارون کو پانی کا گلاس دے رہی تھی۔ وہ آفس سے آ کر صوفے پر بیٹھا، اپنی ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کر رہا تھا۔ کہاں تھی تم؟ میں کب سے آیا ہوا ہوں، کوئی ہوش ہے تمہیں یا نہیں؟ وہ پانی پی کر حیات کو دیکھ کر غصے میں بولا۔ سوری، میں دادو کے پیر دبا رہی تھی۔ دادی کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، میں کھانا لگاتی ہوں، آپ جب تک فریش ہو جائیں۔ وہ یہ کہہ کر کچن میں چلی گئی اور وہ اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اسے احساس ہوا تھا حیات کو ڈانٹنے کا۔ وہ تو میری ہی دادو کے پاؤں دبا رہی تھی اور میں نے خواہ اسے ڈانٹ دیا۔ حد ہو گئی ہے۔ اس نے سر جھکا کر دونوں ہاتھوں میں تھاما اور دل میں خود سے بولا۔ حیات، میں ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں، وہاں سے امی کی طرف جاؤں گی
तुम रूहान को संभाल लेना। सहरिश डॉक्टर के पास जा रही थी। जी भाभी, ये कोई पूछने वाली बात है, मैं संभाल लूंगी उसे, आप आराम से जाएं। उसने मुस्कुराकर कहा, थैंक्स। वो ये कहकर आगे बढ़ गई। सहरिश शर्मिंदा सी हो गई। अब जाएं भाभी, वरना टाइम निकल जाएगा, वो मुस्कुराकर बोली, और वो लोग बाहर निकल गए। हयात जहां आरा उसके रूम में आई। जी दादी, आप ऊपर क्यों आई? मुझे बुला लेती। वो रूहान को फीडर पिला रही थी। बेटी बैठी रहो, मैं अकेली बोर हो रही थी, इसलिए सोचा आज तक तुम्हारा कमरा नहीं देखा, वो ही देखा हूं। वो बेड पर बैठ गई। जी, वो मुस्कुरा गई। ये चादर यहाँ क्यों रखी है? उन्होंने सोफे पर रखी चादर को देखते हुए पूछा। वो दादी, ये वो झिझकी, तुम यहाँ सोती हो? उन्होंने फौरन पूछा। उसने इस बात में अपना सर हिलाकर जवाब दिया, और ये कपड़े किसके हैं? उन्होंने एक कोने में रखे हुए कपड़ों की तरफ इशारा करके पूछा। मेरे हैं दादो। ये अलमारी में क्यों नहीं रखे तुमने? हयात खामोश बैठी रही। जहां आरा उसकी खामोशी का मतलब भी समझ गई थी कि इसे जरून ने मना किया होगा। आंटी वो किचन से निकलकर शहरबानों के पास आई। बोलो, उन्होंने रुक कर कहा। आंटी, मैं कॉल कर लूं सुरैया आंटी को? जब से यहां आई हो एक बार भी उनसे बात नहीं की? उसने झिझकते हुए पूछा। कोई जरूरत नहीं, लैंडलाइन का बिल आता है, वो कौन भरेगा उस्मान साहब? वो तंजिया बोली। और अगर ज्यादा ही उनकी याद आ रही है तो वापस चली जाओ, ना वो हमें जरूरत है ना जारून को। ये कहकर वो अपने रूम में चली गई। वो कुछ ना बोली और उन्हें जाता देखती रही। आप, वो मुड़कर जारून को देखते हुए बोली। वो उसकी और शहरबानों की सारी बातों को सुन चुका था। आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगाती हूं। उसने अपने आंसू छुपाए। तुम मेरे सेल से कॉल करो। और उसने अपना मोबाइल जेब से निकालकर उसे देना चाहा। नहीं, मुझे नहीं करनी, थैंक्स। वो ये बोलकर किचन में चली गई। दूसरे दिन नजमा ने हयात को आकर बताया कि उसके घर से कॉल आई है। वो खाना बना रही थी। सुरैया आंटी की कॉल है। वो खुशी से बोली। हाँ तो जाओ, मैं खाना देख लेती हूँ। वो खुशी से फोन की तरफ भागी। आंटी, कैसे हैं आप? उसने रिसीवर उठाकर सलाम करने के बाद पूछा। मैं ठीक हूं, तुम सुनाओ कैसी हो? जारून और बाकी सब कैसे हैं? दूसरी तरफ से पूछा गया। मैं भी ठीक हूं और बाकी सब भी। जारून ठीक तो रहता है ना तुम्हारे साथ? वो फिक्र से बोली। जी आंटी, मेरे साथ सब ठीक रहते हैं। और अंकल कैसे हैं? वो भी ठीक हैं। उसी वक्त शहरबानो अपने कमरे से निकली। उनकी नजर हयात पर पड़ी। वो गुस्से से उसे घूरने लगी। हयात ने उन्हें देखा। वो गुस्से में थी। आंटी, मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ, अपना और अंकल का ख्याल रखिएगा। हाँ चलो, तुम भी ख्याल रखना। जी। उसने जल्दी से फोन रख दिया। थोड़ी देर और बात कर लेती, इसका बिल तो उस्मान ही ने भरना था ना। वो तंजिया बोली। सुरैया आंटी ने की थी, कॉल मैंने नहीं। जाओ किचन में, वो गुस्से में आकर बोली। और वो किचन की जानिब बढ़ गई। क्या हुआ आंटी, आपको क्या सर वगैरह में दर्द हो रहा है? शाम का वक्त था। शहरबानो लॉन में अपना सर पकड़ कर बैठी थी। आपके लिए मैं चाय बना दूं? वो फिर बोली। हाँ, चाय बना दो और एक सर दर्द की मेडिसिन भी ले आओ। जहां आरा लॉन में आ गई और शहरबानों के बराबर में पड़ी हुई कुर्सी पर बैठते हुए बोली। आप? उसने उन्हें सहारा देते हुए कहा। हाँ बेटा, ले आओ। वो अंदर किचन की तरफ बढ़ गई। शहरबानो बिल्कुल खामोश बैठी रहीं। तभी जहां आरा ने उनकी जानिब देखते हुए बात छेड़ी। सहरिश की तरह हयात भी तुम्हारी बहू है शहरबानो? वो मेरी बहू नहीं है, उन्होंने गुस्से से जवाब दिया। ऐसा नहीं होता शहरबानो, वो उनके गुस्से के पेशे नजर नरमी से समझाने लगी। नहीं, कभी नहीं, उन्होंने सर उठाकर कहा। मैंने जारून की बीवी के लिए क्या क्या नहीं सोचा हुआ था। एक फैशनेबल लड़की, अमीर और मॉडर्न घराने की, लेकिन उसके नसीब में ये लिखी थी। जहां आरा उनकी तरफ देखती रही। आंटी, चाय और मेडिसिन। वो मेज पर ट्रे रखकर उनकी तरफ चाय का कप बढ़ाते हुए बोली।
انہوں نے اس کی طرف دیکھے بنا چائے اور میڈیسن لے لی۔ ان کو چائے وغیرہ دے کر وہ تو وہاں سے چلی گئی۔ رات 1 بجے زارون اپنے گھر واپس آیا۔ وہ جب بھی گھر آتا تھا حیات کو اپنا ہی منتظر پاتا تھا، پر آج وہ لاؤنج میں تھی نہ کچن میں۔ وہ اوپر اپنے بیڈ روم میں آیا، دروازہ کھولا۔ حیات فرش پر بیٹھی بیڈ پر سر ٹکا کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ وہ گھبرا گیا، اسے ہوا کیا؟ یہ ایسے کیوں رو رہی ہے؟ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ حیات نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی دودھ جیسی رنگت سرخ ہو رہی تھی، اس کی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے۔ کیا ہوا تمہیں؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ کیوں، کیا تھا؟ وہ سب کچھ آپ نے میرے ساتھ۔ وہ روتے ہوئے چلائی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ حیران ہوا۔ آنٹی نے آپ کے لیے کیا کیا سوچا ہوا تھا؟ ایک امیر ماڈرن فیشنیبل گھرانے کی لڑکی جس سے وہ آپ کی بڑی دھوم دھام سے شادی کرواتی، لیکن آپ نے میری تو زندگی برباد کی، ساتھ میں اپنی بھی کر لی۔ کیا کہا موم نے تم سے؟ اس نے غصے میں کہا، پتہ نہیں آنٹی مجھے اتنا برا کیوں سمجھتی ہیں؟ میں اتنی بری بھی نہیں ہوں جتنا آپ اور سب لوگ مجھے سمجھتے ہیں۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتا اور تکتا رہا۔ جس سے پہلے حیات کو کسی نے بھی جو کچھ بولا وہ کبھی بھی نہیں روئی، لیکن آج تو وہ بس روئے جا رہی تھی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، میری زندگی کو برباد کر کے اس گھر کے لوگ اور آپ مجھے کبھی بھی اور کسی صورت بھی نہیں اپنائیں گے۔ وہ تو اٹھ کر جانے لگی۔ زارون کی آواز پر وہ پلٹی۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی طرف مڑا۔ میں نے ہم دونوں کی زندگی برباد کر لی۔ کاش اگر اسی وقت مجھے پتہ چل جاتا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے پاس آ کر بولا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی کہ زارون کو مجھ سے پیار ہے کیا؟ میں نے ٹھیک سنا، جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا تبھی مجھے تم سے پیار ہو گیا تھا۔ میں نے ایسی خوبصورتی، ایسی سادگی کہیں بھی نہیں دیکھی تھی، لیکن میں نے اپنے دل کی نہیں سنی۔ میں نے ہر بال دل کی بات کو جھٹلایا۔ تمہیں پانا چاہا تو صرف ایک رات کے لیے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں میرا یقین کبھی نہیں آئے گا، لیکن میں تو سچ کہہ رہا ہوں کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، بہت چاہتا ہوں تمہیں۔ اپنی حرکتوں پر بہت شرمندہ ہوں اور اس سب کے لیے میں تم سے معافی بھی مانگ رہا ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما، چومنا چاہا، لیکن وہ پیچھے ہو گئی اور باہر کی طرف نکل گئی۔ وہ کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ حیات، تمہاری آنکھیں اتنی سوجی ہوئی کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ سحرش کا ناشتے اس کے کمرے میں دینے گئی۔ نہیں بھابھی، ویسے ہی۔ اس نے ٹرے اپنی سائیڈ ٹیبل پر رکھی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ تم ساری رات روئی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ کر واپس مڑی۔ کچھ چاہیے ہو تو بتا دیجیے گا۔ وہ باہر نکل گئی۔ سحرش کو پہلی بار افسوس ہوا کہ وہ خود غلط تھی۔ حیات اتنی بری بھی نہیں ہے جتنا میں سوچتی ہوں۔ آج میری سوچ اس کے لیے بدل گئی۔ وہ دل میں بول کر مسکرائی۔ آنٹی، کیا ہوا آپ کو؟ وہ کچن میں آئی تھی۔ وہ برتن دھو رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، اپنے کام سے کام رکھو، یہ میرا گھر ہے، جہاں میری مرضی میں جاؤں گی۔ نجمہ کہاں ہو بھائی، جلدی آؤ۔ وہ اسے جواب دے کر نجمہ کو پکارنے لگی اور فریج کی طرف بڑھ گئی۔ میں پانی دے دیتی ہوں۔ وہ پھر بولی، تمہاری سمجھ میں نہیں آتی بات۔ مجھے تمہاری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں ہے۔ تمہیں میں صرف نادر کی وجہ سے اس گھر میں برداشت کر رہی ہوں، ورنہ کب کا میں تمہیں اس گھر سے نکال باہر کرتی۔ انہوں نے غصے کے ساتھ اس کا ہاتھ جھٹکا۔ اتنے میں نجمہ بھی کچن میں آ گئی۔ تم نے سر درد کی دوائی کہاں رکھی ہے؟ انہوں نے نجمہ سے پوچھا۔ بی بی جی، میں نے آپ کے کمرے کی سائیڈ ٹیبل کی دراز میں ہی رکھی تھی، لیکن وہاں نہیں ہے۔ جلدی سے دوا تم میرے کمرے میں لے آؤ۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی۔ نجمہ، میں چائے بنا رہی ہوں، آپ دوا لے آئیے۔ جب تک حیات چائے بنانے لگی، کچھ دیر میں نجمہ دوا لے آئی۔ زارون صاحب آ گئے۔
نجمہ ہارن کی آواز سن کر کہا آپ انہیں کھانا دے دیجئے گا، میں یہ چائے اور دوا آنٹی کو دے دیتی ہوں۔ وہ چائے کا کپ اور دوا ٹرے میں رکھ کر باہر نکل گئی۔ آنٹی چائے۔ وہ شہر بانو کے روم کے دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، انہوں نے غصے میں کہا۔ آنٹی پلیز غصہ نہ کریں۔ وہ ان کے پاس آئی۔ پلیز یہ میڈیسن اور چائے لے لیں۔ انہوں نے ایک نظر اس پر ڈالی اور کپ اٹھا لیا اور میڈیسن اس کے ہاتھ سے لے کر کھا لی۔ آپ لیٹ جائیں، میں آپ کا سر دبا دیتی ہوں۔ تو شہر بانو بغیر اسے کچھ کہے لیٹ گئی اور وہ ان کے سرہانے بیٹھ کر ان کا سر دبانے لگی۔ زارون یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اسے حیات بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ دروازہ بند کر کے کھانا کھانے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد حیات شاہ بانو کے روم سے نکلی اور لاؤنج میں آئی۔ پورے گھر میں خاموشی کا راج تھا، صرف زارون ہی کھانا کھا رہا تھا۔ آپ جا کر سو جائیں، میں یہ سب اٹھا لوں گی، وہ نجمہ کے پاس آ کر بولی جو ڈائننگ کے پاس کھڑی تھی۔ وہ سر ہلا کر چلی گئی۔ تم نے کھانا کھایا؟ زارون نے اس سے پوچھا۔ نہیں۔ وہ نظر جھکا کر بولی تو کب کھاؤ گی؟ وہ تھوڑا ناراض ہوا۔ آ جاؤ کھا لو، سب تو سو رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ نہیں، میں کھا لوں گی بعد میں، وہ یہ بول کر کچن میں چلی گئی اور وہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ آنٹی آپ باہر کیوں آ گئی؟ میں ناشتہ اندر ہی لا رہی تھی۔ حیات ڈائننگ ہال میں آتی ہوئی شہربانوں سے بولی نہیں، اب درد ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ حیات تم اتنی سادی کیوں رہتی ہو؟ جہاں آرا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا لگتا ہی نہیں کہ تم اس گھر کی بہو ہو۔ جی، وہ دھیرے سے بولی جاؤ اچھے سے کپڑے پہن کر آؤ۔ انہوں نے اسے کہا۔ اس نے نظر اٹھا کر زارون کو دیکھا جس کی نظریں بھی اس پر تھیں۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو حیات؟ جاؤ پہن کر آؤ۔ جی، فارغ ہو کر پہن لوں گی۔ نہیں، ابھی پہن کر آؤ، جاؤ۔ شاباش، میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے دادی، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ کیا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ حیرت سے کہہ کر انہوں نے شہر بانو کی طرف دیکھا۔ شہر بانو اور زارون نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ ڈیڈ 5 سال بعد روحان کا برتھ ڈے ہے، وہ 1 سال کا ہو جائے گا، اس کی فرسٹ برتھ ڈے ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ ایک پارٹی آرگنائز کروں۔ سارم نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، ہمارے پہلے پوتے کی برتھ ڈے ہے، خوب اچھی طرح کریں گے۔ نادر شاہ خوش ہو کر بولے دادو فکر نہ کریں، میں حیات کو بالکل اپنی طرح بنا دوں گی۔ سہرش مسکرا کر بولی میں اس کو ایسی جیولری اور کپڑے دلاؤں گی کہ لوگ دیکھتے ہی پہچان لیں گے کہ یہ شاہ ہاؤس کی دوسری بہو ہے۔ نہیں بھائی نہیں، حیات کو شاپنگ تو میں خود کراؤں گا۔ وہ اس پر اپنی نظریں جما کر بولا اور حیات نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکا لی۔ او ہو یار جی، سہرش نے شوق لہجے میں کہا تو سب مسکرا دیے اور وہ کچن میں آ گئی۔ زارون رات 12 بجے گھر آیا۔ آج پھر حیات نظر نہیں آئی۔ وہ روم میں گیا، وہ صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ وہ فکر سے بولا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور فوراً اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ وہ پیار سے بولا مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ اس نے روتے ہوئے کہا کیوں، کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ اس کا ہاتھ جلا ہوا تھا۔ یہ کیسے جلا؟ وہ غصے سے بولا یار مجھے کال کر دیتی، میں جلدی آ جاتا۔ وہ روتی رہی۔ چلو، اس نے اس کا دوسرا ہاتھ پکڑا اور نیچے کا رخ کیا۔ زارون شہربانوں نے اس کو پیچھے سے آواز دی لیکن تب تک وہ جا چکا تھا۔ یہ اتنی رات میں کہاں گیا ہے؟ وہ تجسس سے بولی زارون کہاں گئے تھے تم؟ وہ واپس آیا تو سب کے سب جاگ رہے تھے۔ میں حیات کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ نادر شاہ نے پوچھا۔ اس کا ہاتھ جل گیا تھا کھانا بناتے ہوئے۔ زارون غصے سے بولا ارے حیات بتا تو دیتی، بتایا کیوں نہیں؟ جہاں آرا بولی کس کو بتا دیتی، کون سنتا اس کی بات؟ وہ پھر غصے میں بولا۔ سب کی حیرت عروج پر تھی۔ ماما آج کے بعد یہ گھر کا کوئی کام کاج نہیں کرے گی۔ بھابھی بھی تو اس گھر کی بہو ہے نا؟
وہ بھی کوئی کام نہیں کرتی تو حیات بھی اس گھر کی بہو ہے، بیوی ہے، آج سے یہ بھی اس گھر کا کوئی کام کاج نہیں کرے گی۔ وہ غصے میں یہ سب کچھ کہہ کر حیات کا ہاتھ پکڑا اور اوپر چلا گیا۔ نادر اور جہاں آرا ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ وہ اوپر آ کر اس نے حیات کو بیڈ پر بٹھایا، پانی کا گلاس دیا اور ساتھ میں میڈیسن بھی دی۔ اس نے میڈیسن کھائی اور گلاس سائڈ پر رکھا۔ وہ ڈریسنگ ان کے پاس جا کر اپنی واچ اتارنے لگا۔ آپ کو کھانا لا دوں؟ وہ اس کے پاس آئی اور اس کی طرف مڑا۔ سوری یار، تمہیں میری وجہ سے بہت تکلیف پہنچی ہے، میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکتا، آپ ایسے مت بولیں۔ وہ نظر جھکا کر بولی، میں ٹھیک ہوں، کھانا لاتی ہوں آپ کے لیے، آپ کھا لیں یار، تم اتنی فکر میری مت کیا کرو، میری فکر کرنے والے تو اس حویلی میں بہت ہیں، پر تمہاری فکر کرنے کے لیے صرف اکیلا میں ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ تک لایا۔ تم آرام کرو اور بیڈ پر ہی سونا، پر آپ، وہ جھجکتے ہوئے بولی، میں بھی سو جاؤں گا، تم سو جاؤ۔ شاباش۔ اور پھر اس نے حیات کو لٹایا اور بلینکٹ اڑایا اور لائٹ آف کر دی۔ صبح ناشتے پر سحرش نے زارون سے کہا، آج تم آفس مت جانا، ہمیں شاپنگ کرنے کے لیے لے چلنا۔ اچھا، اس نے نوالا منہ میں ڈالا۔ حیات کہاں ہے؟ زارون شہربانوں نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ وہ سو رہی ہے ماما۔ تبھی وہ ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی۔ سوری میں لیٹ ہو گئی۔ وہ نظر جھکا کر بولی، کوئی بات نہیں بیٹا۔ نادر شاہ نے نرمی سے کہا، آپ کا ہاتھ کیسا ہے اب؟ جہاں آرا نے پوچھا، ٹھیک ہے۔ اب وہ بولی اور کچن میں جانے کے لیے مڑی۔ انہوں نے پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ میں کچن میں۔ وہ مڑی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مسکرائیں، آؤ بیٹھو، ناشتہ کرو اب سب کے ساتھ۔ جی، وہ حیرت سے بولی۔ باقی سب بھی حیرت سے ان کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ ہاں آؤ، زارون کے پاس بیٹھو۔ اس نے حیرت کے ساتھ سب کے سامنے دیکھا۔ زارون نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ اس نے نظریں جھکا لیں اور آ کر اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ابھی زارون ہمیں شاپنگ کرنے کے لیے لے جائے گا اور تم نے بھی ساتھ چلنا ہے، سحرش مسکرا کر بولی۔ ناشتہ کر کے ڈائننگ سمیٹ وہ خود اپنے روم میں آ گئی۔ زارون بیڈ پر بیٹھا ٹی وی دیکھے جا رہا تھا۔ ایک نظر اس پر ڈال کر وہ اندر آ گئی اور اپنے کپڑے ڈھونڈنے لگی۔ وہ بظاہر ٹی وی دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی نظر حیات پر تھی۔ وہ اٹھا اور وارڈروب کا پٹ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ یہ رہے تمہارے کپڑے۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اطمینان سے بولا۔ وہ پلٹی، یہ یہاں کس نے رکھے؟ وہ خود سے بولتی ہوئی وارڈروب تک آئی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسے دیکھ کر نظریں جھکا لیں۔ یہ یہاں کیسے آ گئے؟ اس نے جھینپ کر کہا، سوری مجھے نہیں پتا، یہ یہاں کس نے رکھے؟ میں ابھی ہٹاتی ہوں۔ وہ آگے بڑھی۔ زارون نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ میں نے رکھے ہیں۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے اچھا نہیں لگا کہ میری بیوی کے کپڑے ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ وہ مسکرایا، تم تیار ہو کر آؤ، میں نیچے تمہارا کھڑے ہو کر ویٹ کر رہا ہوں۔ میں اس کا ہاتھ چھوڑ کر باہر نکل گیا اور وہ وہاں بس دیکھتی رہ گئی۔ تھوڑی دیر میں سحرش بھی اپنے روم سے نکل کر آئی۔ سحرش نے لانگ شرٹ اور ٹائٹس پہن رکھے تھے، گلے میں ہلکا سا مفرل تھا، ہاتھ میں خوبصورت تھا ہینڈ بیگ پکڑا ہوا بھی تھا۔ اس کے بال، جن میں اسٹیپ کٹنگ کی ہوئی تھی، کھلے ہوئے تھے۔ آنکھوں پر خوبصورت سن گلاسز تھے اور خوبصورت سی نازک سی سینڈل پہنی ہوئی تھی۔ وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ حیات نے روٹین کی طرح سر پر دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، پر وہ سادگی میں بھی غضب ڈھال رہی تھی۔ سحرش اپنی اسٹائلش اور ماڈرن تھی، اسے اس کے ساتھ جاتے ہوئے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ماما، دادو، ہم جا رہے ہیں، آپ لوگ روحان کا خیال رکھیے گا۔ وہ سن گلاسز بالوں میں ٹکاتے ہوئے بولی، ہاں ہاں تم لوگ جاؤ، آرام سے شاپنگ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جہارا نے کہا، اوکے تھینک یو، چلو۔ حیات، زارون ویٹ کر رہا ہوگا، باتیں سنائے گا، اگر تھوڑی دیر اور ہوئی تو۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے بولی،
اور اس کے پیچھے حیات بھی آگے بڑھ گئی۔ زارون گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا، ان کا انتظار کیے جا رہا تھا۔ بھابھی کب سے ویٹ کر رہا ہوں، وہ بیزاری سے بولا۔ کیا ہو گیا زارون، کیا تیار بھی نہیں ہوتی؟ سہرش ناراض ہوئی۔ ایک تو لڑکیوں کو مارکیٹ جانے کے لیے بھی تیار ہونا ہوتا ہے، نخرے ختم نہیں ہوتے ان کے۔ اس نے اپنا سر جھٹکا۔ لو بھائی، ابھی تو تمہاری بیوی نے شاپنگ بھی نہیں کی ہے تو تمہارا یہ حال ہے۔ بھائی اب چلیں، اس نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ چلو حیات، آگے بیٹھ جاؤ۔ نہیں نہیں بھابھی، آپ بیٹھ جائیں، میں پیچھے ٹھیک ہوں۔ وہ پیچھے کا دروازہ کھولتے ہوئے بولی۔ ارے کیا ہو گیا ہے، بیٹھ جاؤ۔ اس نے ذرا دوبارہ کہا۔ ابھی وہ کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ زارون نے اس کی بات کاٹی۔ وہ نہیں بیٹھے گی بھابھی، میں جانتا ہوں، اسے آپ بیٹھ جائیں۔ وہ نظر جھکا گئی اور اندر بیٹھ گئی، اور سہرش آگے بیٹھ گئی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور آگے بڑھا دی۔ اب ان کی گاڑی ایک کشادہ روڈ پر دوڑ رہی تھی۔ زارون کی نگاہیں فرنٹ مرر کے ذریعے حیات پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ان کی گاڑی ایک ہائی فائی مال کے آگے رکی۔ زارون نے گاڑی پارک کی۔ وہ تینوں مال میں داخل ہوئے۔ مال کا مینیجر ان کے پاس آیا۔ وہ زارون سمیت پوری شاہ فیملی سے واقف تھا۔ وہ ان تینوں کو ساڑی سیکشن میں لے آیا، جہاں نہایت خوبصورت قسم کی ساڑیاں تھیں۔ سہرش نے حیات کے لیے خوبصورت ساڑیاں کھلوائیں۔ حیات کو شاپنگ کرنے میں تھوڑی بہت جھجک سی محسوس ہو رہی تھی۔ زارون نے اس کے لیے ایک پرپل اور سلور کلر کی ساڑی پسند کی، جس پر ستاروں کا خوبصورت کام کیا ہوا تھا۔ سہرش نے لال کلر کی ساڑی پسند کی۔ پھر وہ لوگ ریڈی میڈ کپڑوں کے سیکشن میں آ گئے۔ حیات، سوٹ پسند کرو، سہرش نے خوش دلی سے کہا۔ نہیں بھابھی، بس کافی ہے۔ وہ جھجکی۔ بھابھی میں کرتا ہوں اس کے لیے، زارون نے مسکرا کر کہا۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ پھر اس نے حیات کے لیے 5 خوبصورت سے سوٹ لیے۔ پھر ان لوگوں نے جیولری اور سینڈل لی۔ شاپنگ کر کے وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے۔ کچھ دیر میں وہ 5 اسٹار ہوٹل کے سامنے رکے۔ اندر گئے اور کھانا آرڈر کیا۔ کھانا بہت مزیدار تھا۔ کھانا کھا کر وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے۔ آج کا دن میری زندگی کا سب سے حسین دن تھا، حیات دل میں بول کر مسکرائی، اور اس کی یہ مسکراہٹ زارون سے چھپی بھی نہ رہ سکی۔ زارون کی برتھ ڈے کا دن بھی آ گیا۔ شاہ ہاؤس خوبصورتی کے ساتھ سجا ہوا کسی محل سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ زارون بلو پینٹ کوٹ اور وائٹ شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ کوٹ کی پاکٹ میں سلور رومال بھی سجا ہوا تھا۔ وہ بہت حسین اور خوبصورت بھی لگ رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں میں برش بھی پھیر رہا تھا۔ زارون بس کرو، کتنا تیار ہو گئے سہرش، اس کے روم میں آ کر بولی۔ اس نے لال کلر کی ساڑی پہنی ہوئی تھی، جس پر پارلر سے میک اپ اور ہیئر سٹائل بنوایا تھا۔ وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ کیا ہو گیا بھابھی، صبح سے کام ہی کر رہا تھا، ابھی آیا ہوں۔ وہ تپ گیا۔ اچھا بھائی، اب نیچے چلو، کوئی تمہارا ویٹ کر رہا ہے۔ وہ مسکرائی۔ کون؟ وہ ناسمجھی سے بولا۔ سہرش نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتے ہوئے نیچے لاؤنج میں لائی، جہاں سب موجود تھے۔ حیات نے وہی ساڑی پہنی ہوئی تھی جو زارون نے اسے دلائی تھی۔ پارلر سے میک اپ اور ہیئر سٹائل بنایا ہوا تھا۔ وہ کہیں کی شہزادی لگ رہی تھی۔ تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو آج، جہاں آرا نے اسے پیار کیا۔ ہاں حیات، آج میں فخر سے کہوں گی کہ یہ میری دوسری بہو ہے۔ شہر بانو نے مسکرا کر کہا۔ حیات کتنی اچھی ہے، مجھے آج پتا چلا ہے یار، انسان کی خوبصورتی کچھ نہیں ہوتی، اس کا دل صاف ہونا چاہیے بس۔ اور آج حیات نے مجھے یہ بات اچھے سے سمجھا دی ہے۔ وہ دل میں بولا، ڈیڈ بلا رہے ہیں سب کو۔ سارم لاؤنج میں آیا۔ سب مہمان لوگ آنا بھی شروع ہو گئے تھے۔ ہاں ہاں چلو، جہاں آرا نے کہا، اور سب لوگ باہر نکل گئے۔ حیات جا رہی تھی، تبھی زارون نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا۔ اس نے اسے دیکھ کر اپنی نظریں جھکا لیں۔ آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔
وہ اس پر اپنی نظر جما کر بیٹھ گیا۔ آج تم میری وائف لگ رہی ہو۔ وہ مسکرایا، چلیں سب ویٹ کر رہے ہوں گے، ہلایا اور وہ دونوں باہر آ گئے۔ شہربانو اسے اپنے ساتھ لے گئی اور اسے سب سے ملوانے لگی۔ وہ بہت خوش تھی آج۔ آنٹی میں آتی ہوں۔ اس نے عثمان اور سریا کو آتے دیکھا تو شہربانو سے بولی۔ وہ مسکرا کر اپنا سر ہلا گئی۔ وہ ان کے پاس آئی اور ان کے گلے لگ گئی۔ کیسی ہیں آپ آنٹی؟ اس نے ہٹتے ہوئے پوچھا۔ ہم ٹھیک ہیں، تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ہاں، آج ہماری بیٹی بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ عثمان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ آپ کیسے ہیں انکل؟ زارون ان کے پاس آ کر بولا۔ ہم ٹھیک ہیں عثمان، اور سریا اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے۔ آئیے بیٹھیے، میں ماما کو بلاتا ہوں۔ عثمان صاحب زارون کے رویے پر بالکل حیرت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ وہ کبھی ان کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا، ان سے بات تک نہیں کرتا تھا، لیکن وہ اتنا بدل گیا ہے، اس بات کی گواہی حیات کی مسکراہٹ دے رہی تھی۔ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ حیات نے شہریار سے پوچھا۔ اس نے اسے فنکشن سے ہٹ کر بلایا تھا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اسے دیکھ کر بولا۔ اس نے نظر جھکا لی۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں یار، جس دن سے تم میری زندگی سے گئی ہو، ہر خوشی مجھ سے روٹ گئی ہے۔ یہ میرے گناہوں کی سزا ہے، شاید میں نے نہیں دی۔ تم مجھے معاف نہیں کر سکتی کیا؟ وہ تھوڑا اس کے پاس ہوا۔ تو یقین نہیں کرو گی، لیکن میں نے سچ کہہ رہا ہوں، میں نے تمہارے علاوہ کسی کو نہیں چاہا۔ بچپن سے تمہیں پیار کیا ہے، میں نے بھی تمہارے علاوہ اور کسی کو نہیں چاہا۔ تم میری زندگی تھی، مجھے معاف کر دو یار۔ اور زارون اسے ڈرائیورز کے پاس لے لو، میں تمہیں اپناؤں گا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ بولی۔ مطلب یہ کہ میں جانتا ہوں اس گھر کے لوگوں کا رویہ تمہارے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ تم یہاں کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی۔ تم زارون سے ڈیورس لے لو، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ میں جانتا ہوں تم ابھی بھی مجھ سے بہت پیار کرتی ہو۔ اس نے بے اختیار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ اس نے غصے میں کہا۔ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کہا۔ یہ تو تم بھی جانتی ہو اور میں بھی، کہ زارون نے تمہارے ساتھ کیا کچھ کیا ہے۔ اچھی طرح جانتی ہو، وہ کبھی بھی کسی ایک لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ وہ ایک دن تمہیں چھوڑ دے گا۔ بس شہریار، ایک اور لفظ بھی مت کہنا زارون کے لیے۔ یار میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں۔ وہ اس کے پاس آ کر اس کو بازو سے پکڑ کر بولا۔ وہ چھوڑ دے گا تمہیں۔ شہریار، چھوڑو مجھے۔ وہ اپنے آپ کو چھڑوانے لگی۔ یار تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ وہ تمہیں پسند نہیں کرتا۔ وہ اسے چھوڑتے ہوئے بولا۔ تم اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ تمہیں ابھی تک اپنی نوکرانی ہی سمجھتا ہے اور ہمیشہ وہی سمجھتا رہے گا۔ اس نے غصے سے کہا۔ حیات کی برداشت کی لمٹ ختم ہو گئی تھی۔ شہریار نے اسے گھورا۔ بہت ہو گئی تمہاری بکواس۔ تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ جب دل چاہا کسی کو دے دیا، جب دل چاہا اپنا لیا۔ میری اپنی کوئی فیلنگز نہیں ہے تمہاری نظر میں۔ وہ غصے میں روتے ہوئے بولی۔ تم نے میرے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ تمہاری ہونے والی بیوی تھی، لیکن تم نے پیسوں کی لالچ میں آ کر مجھے بیچ دیا۔ یہ پیار کرتے ہو تم مجھ سے؟ اس کی نظریں جھک گئیں۔ تب تمہیں زارون میں کوئی برائی نظر نہیں آئی، اور آج جب انہوں نے مجھے دل سے اپنا لیا ہے تو تمہیں ان میں برائیاں نظر آ رہی ہیں۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں اب تم سے پیار کروں گی؟ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اس دنیا میں مجھے جتنی نفرت تم سے ہے، شاید ہی کسی سے ہو۔ چلے جاؤ میری زندگی سے۔ میں اور زارون ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم بہت خوش ہیں اپنی زندگی سے۔ خدا کے لیے آج کے بعد میری زندگی میں کبھی مت آنا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اوپر روم کی طرف بھاگ گئی۔ زارون نے ان کی ساری باتیں سن لی تھیں۔ وہ بھی حیات کے پیچھے اپنے روم میں آیا، جہاں بیڈ پر حیات دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا کر روئے جا رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ ہٹائے۔ آپ کب آئے؟ وہ تو سہم سی گئی تھی۔
اور اپنے آنسوؤں کو صاف بھی کرنے لگی۔ جب تم شہریار کو اپنے دل کا حال سنا رہی تھی، وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر بولا، آپ نے سب سن لیا؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، لیکن مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ دوبارہ رونے لگی۔ ارے رو کیوں رہی ہو؟ وہ کچھ نہ بولی۔ بس یار رونا بند کرو۔ وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ ویسے ایک بات مجھے اچھی نہیں لگی۔ اس نے فوراً سے نظر ہٹا کر دیکھا۔ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ ہاں، غلطی تو ہوئی ہے۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ کر بولا، وہ یہ کہ تمہیں اپنی محبت کا اظہار پہلے مجھ سے کرنا چاہیے تھا، اور وہ تم کسی اور کو بتا کر آ گئی۔ وہ مصنوعی ناراض ہوا۔ اوہ زارون، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ میں سمجھی پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی مجھ سے۔ چھوٹی غلطی تو نہیں ہے۔ وہ کھڑا ہوا۔ اچھا، وہ مسکرائی۔ جی میڈم۔ اس نے اسے خود سے قریب کیا۔ مجھے اپنے دل کا حال بتاؤ، تبھی میرا موڈ ٹھیک ہوگا۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ وہ نظر جھکا کر شرما کر بولی، اور میں بھی، میری جان۔ اور زارون نے اس کے ماتھے پر اپنے پیار کی مہر لگائی۔